یہ مختصر سرگزشت ان چند دنوں کی ہے جو ہم نے سیلاب زدگان کے ساتھ گزارے۔ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان۔ یہ رواداد آنسو بہانے یا الزام تراشی کے لیے نہیں، اصلاح احوال کے لیے ہے۔ اس میں جہاں تعمیر نو کا پیغام ہے وہیں امید کی کچھ دیے بھی ہیں۔ درد کا کارواں ابھی ٹھہرا نہیں، ہماری کوشش ابھی جاری ہے۔ اگلی منزل کا انتخاب ہوا، ڈیرہ بگٹی اور سوئی۔ یہاں جانے کی خواہش ایک مدت سے تھی لیکن قدرت کا واقع منظور ہوا۔ بارش ختم ہوئے عرصہ بیت گیا لیکن غم کی بارش ابھی کم نہیں ہوئی۔ حبیب اللہ بگٹی اور غلام احمد مسوری دونوں کا تعلق ڈیرہ بگٹی سے ہے۔ انہوں نے اگست میں اخوت کی توجہ بارشوں کی طرف مبذول کرائی اور جو ہم سے ممکن ہوا ہم نے کیا۔ راشن نقد رقوم، گھروں کی تعمیر کے لیے امداد، قرضے اور میڈیکل کی سہولتیں۔ اخوت کالج سے تعلیم پانے والے بہت سے طلباء کا تعلق ڈیرہ بگٹی سے، وہ بلوچستان کے دوسرے علاقوں سے ہے۔ وہ بھی رضاکار کے طور پر کام کرتے رہے۔ اس بار ہمارا ارادہ تھا کہ ڈیرہ بگٹی ضلع میں ہم 1000 خاندانوں سے مواخات کا رشتہ قائم کریں۔ وہی رفیق، وہی ہم سفر۔ میجر امان اللہ اور لیفٹیننٹ فیض جیلانی راولپنڈی سے چلے اور ہم لاہور سے۔ ان کے قافلے میں ہارون بدر، عبد المجید خان زاہد، اعجاز کھوکھر، طارق علی خان اور راؤ سعادت بھی شامل ہو گئے۔ ہمارے ساتھ جنید اور علی سے۔ ہمارا ارادہ کپڑے، جوتے، گرم جیکٹس، ٹوپیاں، نقل رقوم اور کچھ تحائف پیش کرنے کا تھا۔ مستحق گھرانوں کی تلاش اور کسی مناسب جگہ ان گھرانوں سے گفتگو۔ یہ ایک مشکل کام تھا لیکن فرنٹیئر کور ملتان اس سفر میں ہمارا پہلا پڑاؤ تھا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کی دعوت پر سروسز کلب ملتان پہنچے۔ جنرل اختر نواز شہر سے باہر تھے لیکن ان کے ساتھیوں نے محبت سے خوش آمدید کہا اور ظہرانے کے بعد ہمیں سوئی کے لیے روانہ کیا۔ تقریباً 6 گھنٹے کا سفر موٹر وے سے ہوتے ہوئے گدو برج، کشمور اور پھر سوئی۔ گدو اور کشمور تک پہنچنا تو مشکل نہ تھا لیکن اس سے آگے سوئی تک 2.5-3 گھنٹے کا سفر صبر آزما تھا۔ رات کا گہرا اندھیرا اور ٹوٹی ہوئی سڑک۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 صوبے ملتے ہیں، سندھ، بلوچستان اور پنجاب۔ گدو براج کی وجہ سے اس علاقے کو بہت شہرت ملی۔ سکھر براج کے بعد یہ پاکستان کا سب سے بڑا بیراج ہے جس سے 7 نہریں نکلتی ہیں۔ قرب جوار کے وہ علاقے جو کبھی صحرا کی مانند تھی سرسبز شاداب نظر آتے ہیں۔ کشمور کا صدر مقام کند کوٹ اجناس کی ایک بڑی منڈی بن چکا ہے۔ گدو براج کا افتتاح 1962 میں ہوا لیکن اس پر کام 1957 میں شروع ہو گیا تھا۔ گدو سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کشمور شہر ہے۔ 50,000 کی آبادی، کپاس، گنا اور گندم۔ یہاں کھیتی باڑی عام ہے۔ ہندو مسلم آبادی کا امتزاج۔ حضرت شاہ حسین کی درگاہ جو 400 سال پہلے یہاں تبلیغ کے لیے پہنچے۔ بابا غریب داس کا مندر۔ یہ دونوں مقام دکھ کی دوا ڈھونڈنے والوں کی منزل ہیں، اپنی اپنی تلاش اور اپنا اپنا ساز۔ سکھوں کا ایک مذہبی مقام گردوارہ نانک واڑہ بھی امن اور محبت کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت شاہ حسین کی درگاہ میں ایک لائبریری بھی ہے، عربی، فارسی، سنسکرت، سندھی اور اردو کی نادر کتاب کا ذخیرہ۔ ضلع کی آبادی 10 لاکھ ہے۔ کشمور ضلع کے ارد گرد پورے ضلع میں اردو، بلوچی، سندھی، سرائکی، پشتو، براہوی اور پنجابی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ مشرق کی طرف دریائے سندھ، مغرب کی طرف جنگل اور جو کچے کا علاقہ بھی کہلاتا ہے۔ کبھی کبھار حکومت کمزوری دکھاتی ہے تو یہ جگہ ڈاکوؤں کی ماچگاہ بن جاتی ہے۔ کشمور سے نکل کر ہم سوئی کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا جس کی وجہ سے دور اور نزدیک کا ہر منظر نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ منظر تو تھا لیکن نگاہ پہ منظر دیکھنے سے قاصر تھی۔ اندھیرا پھیلتا ہے تو صرف نگاہوں پہ چھاتا ہے، کائنات کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا۔ سلسلہ روز و شب۔ وہی سوال کہ ایسا کیوں ہے؟ شام ہوتے ہی سورج کہاں چلا جاتا ہے اور پھر چاند کس کے حکم پر باہر نکلتا ہے؟ کہیں پہاڑ، کہیں وادیاں، کیوں؟ ہیں دشت و صحرا میں کیا کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے، غالب کوئی خیال کہاں سے آتا ہے۔ آج شفتگی کے ہاتھ سے سر ہے وبال دوش۔ صحرا میں خدا کوئی دیوار بھی نہیں، سڑک خاصی نہ ہموار تھی۔ سلسلہ خیال بارہا ٹوٹتا بارہا جڑتا۔ 11 بجے کے قریب ایک ایسے قصبے میں جا کے دام لیا جس کا نام بچے بچے کی زبان پہ ہے، سوئی۔ ہم سیدھے فرنٹیئر کور کے ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ رہائش کا انتظام بہت آرام دہ تھا، ساری تھکن دور ہو گئی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا لیکن بقیہ رات پڑھنے میں گزر گئی۔ ڈیرہ بگٹی جفاکش، بہادر اور خوبصورت لوگوں کی ماچگاہ ہے۔ بلوچستان کا یہ ضلع پنجاب اور سندھ دوسرے صوبوں کے ساتھ جا ملتا ہے۔ پنجاب کا ضلع راجن پور، سندھ کا ضلع جیکب آباد اور پھر بلوچستان کے اضلاع جعفر آباد، نصیر آباد
اور کولوں میں گرا۔ 10,000 سے زائد مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا یہ ڈیرہ بگٹی بظاہر سنگلا پہاڑ اور چٹیل میدان، لیکن اس کے نیچے ایک بڑی دولت پوشیدہ ہے۔ 3 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل یہ ضلع کوئٹہ سے 9 گھنٹوں کی مسافت پر واقع ہے، لیکن شمال کی طرف سفر کریں تو موٹر وائی سے تقریباً 2 گھنٹے۔ پاکستان کے 4 بڑے گیس کے ذخائر میں سے 3 یعنی سوئی، پیرکو اور لوٹی یہاں پر واقع ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے حجم کا اندازہ 1.5 ٹریلین کیوبک فٹ سے زیادہ تھا۔ ڈیرہ بگٹی میں 2 ہی موسم ہیں، گرم اور سرد، دونوں اپنی اپنی سختی میں بہت شدید۔ پہاڑوں پر سبزہ نہ ہونے کے باوجود رات بڑی خوشگوار ہوتی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برداشت کرنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ گیس کی دریافت کے بعد یہ علاقہ ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوا، لیکن شجر کاری کی وجہ سے اس آلودگی میں کمی آ رہی ہے۔ کئی جگہ قطار در قطار اونٹوں کی ڈاریں بھی نظر آئیں، اونٹوں کے گلوں سے لٹکی ہوئی گھنٹیاں۔ ان گھنٹیوں کی آواز کو جرس کارواں بھی کہتے ہیں، یعنی وہ آواز جو کارواں والے کوچ کے وقت بلند کرتے ہیں۔ اردو شاعری جرس اور کارواں کے تذکرے سے بھری پڑی ہے۔ اشعار و کنایوں میں شاعروں نے بہت کچھ کہا، لیکن سچ وہی ہے جو حالی نے کہا، اور شاید ہم پر بھی صادق آتا ہے۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالۂ جرس کارواں رہے، یعنی ہمارے جیسے کم نصیب جرس کارواں میں کھوئے رہے، اور کچھ لوگ جو تیز رو تھے اپنی منزل پہ پہنچ گئے، اور ہم کہاں اور وہ کہاں۔